السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ تعالی سورۃ النساء آیت 88 سے سٹارٹ لیں گے۔ کریم رب سے دعا ہے مولا کریمہ ہمیں قرآن کریم کو بار بار پڑھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پس ما کیا ہے، لکم تمہیں، فما لکم سو کیا ہو گیا ہے تمہیں، فی میں یعنی بارے میں، متعلق منافقین، منافق کی جمع، منافق اس بندے کو کہتے ہیں جس کے دو رخ ہوتے ہیں، منافقوں کے بارے میں، فئتین، فئتن کا تثنیہ ہے، اردو میں تو واحد اور جمع ہوتا ہے، عربک میں واحد تثنیہ اور جمع، اور یہ وسیع زبان ہے، تو فئتین دو گروہ ہو رہے ہیں۔ سو کیا ہو گیا تمہیں کہ منافقوں کے بارے میں تم دو گروہ بن گئے ہو، واللہ اور اللہ تعالی نے ارکسا اوندھا کر دیا ہے، یعنی لوٹا دیا ہے، ہم ان کو، بما بسبب اس کے جو، کسبو انہوں نے کمایا، اکتساب کیا، جس کے لیے انہوں نے کوشش کی۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اوندا کر دیا انہیں ان کے کرتوتوں کے سبب جو انہوں نے کیے۔ کیا تریدون تم چاہتے ہو، اتریدون کیا تم یہ چاہتے ہو، تہدو کہ اسے راہ دکھاؤ، من اس کو جس سے عبداللہ گمراہ کیا، ماں عبداللہ اس کو جس سے گمراہ کیا، ضاد لام، لام اس کا روٹ ورڈ ہے اور ادغام ہو گیا لام کا لام میں، تو دل ہو گیا، عبداللہ گمراہ کر دیا، کس نے، اللہ تعالیٰ نے، ان کے کرتوتوں کے سبب اللہ تعالیٰ نے گمراہ کیا نا۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اسے راہ دکھاؤ جس سے اللہ تعالیٰ نے گمراہ کر دیا، اور من جسے، ومن یضلل اور جسے گمراہ کر دے اللہ تعالیٰ، فلن تجد تو ہرگز نہ پائے گا تو، لہو اس کے لیے، ہو کی ضمیر منافق کی طرف ہو رہی ہے نا، اس کے لیے سبیلا راستہ، اور جسے رب کریم گمراہ کر دے تو اس کے لیے ہدایت کا راستہ تو ہرگز نہ پائے گا، یعنی وہ جو گروہ بن گئے تھے ان کو سمجھایا جا رہا ہے۔ ودو وہ چاہتے ہیں، لو کاش، تکفرون، کافارا اس کا روٹ ورڈ ہے، کفر آپ کو پتہ ہے انکار کرنے کو کہتے ہیں، اور کافر اس کی بڑی میں نے وضاحتیں کی ہیں، یقیناً آپ کو یاد آ گیا ہوگا۔ تکفرون وہ کیا چاہتے ہیں کہ تم بھی کافر ہو جاؤ، کما جیسا کہ، کفرو وہ کافر ہوئے۔ وہ دوست رکھتے ہیں اگر تم بھی کفر کرنے لگو جیسے انہوں نے کفر کیا، فتکونون پھر تم سب ہو جاؤ، یعنی برابر جیسے ہو جاتے ہیں نا، ایسے پھر تم سب ہو جاؤ، سواء برابر، فلا پس نہ، تتخذو اللہ حکم دے رہے ہیں نا، سمجھا رہے آپ سب کو، پس نہ بناؤ تم، من سے، ہم ان میں سے، یعنی ان منافقوں میں سے، ان کافروں میں سے، اولیاء، اولیاء ولی کی جمع ہے، بہت سارے معنی ہوتے ہیں، اس کا معنی دوست بھی ہوتا ہے، مددگار بھی ہوتا ہے، نہ بناؤ دوست۔ تو اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ دوست رکھتے ہیں اگر تم بھی کفر کرنے لگو جیسے انہوں نے کفر کیا، تاکہ تم سب یکساں ہو جاؤ۔ تو کیا بتایا جا رہا ہے کہ پس نہ بناؤ تم ان سے اپنے دوست، حتیٰ یہاں تک کہ یہاجرو وہ ہجرت کریں، فی میں سبیل
کہتے ہیں رستے کو، سبیل اللہ اللہ کے راہ میں، اللہ کے راستے میں، یہاں تک کہ وہ ہجرت کریں اللہ تعالیٰ کی راہ میں، اللہ تعالیٰ کے راستے میں۔ پھر اگر تولوا منہ موڑیں، یعنی ہجرت کرنے سے منہ موڑیں، ترک وطن کو قبول نہ کریں، فخذوا تو پکڑ لو، ہم ان کو، ان منافقوں کو پکڑ لو، اور اقتلوہم اور ان کو قتل کرو، حیث جہاں کہیں، وجدتموہم تم ان کو پاؤ یا پاؤ ان کو، پس نہ بناؤ تم ان سے اپنے دوست یہاں تک کہ وہ ہجرت کریں اللہ تعالیٰ کی راہ میں۔ پھر اگر وہ ہجرت سے منہ موڑیں تو انہیں پکڑ لو اور انہیں قتل کرو جہاں ان کو پاؤ، وَلَا تَتَّخِذُوا اور نہ بناؤ، منہم ان میں سے کسی کو بھی، ولیہ دوست، مددگار، حمایتی، ولا اور نہ، نصیرا اور نہ مددگار، اور نہ بناؤ ان سے کسی کو اپنا دوست اور نہ مددگار، الا الذین مگر ان کو جو یصلون تعلق رکھتے ہیں، وصل کہتے ہیں نا ملنے کو، تعلق رکھنا، جوڑنا، الی طرف، قوم اس قوم کی طرف، بین درمیان، یعنی معاہدہ جیسے ہوا ہوتا ہے نا، بینکم تمہارے درمیان، و بینہم اور ان کے درمیان، میثاق معاہدہ۔ پھر فرمایا جا رہا ہے کہ ان کو قتل نہ کرو، پیچھے تھا کہ قتل کرو، کیونکہ یہ تھا نا وہ بھاگ جاتی تو ان سے جو کفار ہے ان کا دستہ مضبوط ہو جاتا، نقصان کا اندیشہ تھا نا، تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ مگر ان کو قتل نہ کرو جو تعلق رکھتے ہیں اس قوم سے کہ تمہارے درمیان اور ان کے درمیان معاہدہ ہے، او یا جاؤکم آ گئے ہوں تمہارے پاس، حسرت اس حال میں کہ تنگ ہو چکے ہوں، صدورہم صدور صدر کی جمع، سینے کو کیوں صدور کہا جاتا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ سامنے ہوتا ہے، اور صدر کو صدر کیوں کہتے ہیں؟ وہ بھی تو سامنے ہوتا ہے نا، پرومیننٹ ہوتے ہیں، ہم ان کے۔ این یقاتلوکم جنگ کریں تم سے، او یقاتلو یا جنگ کریں، قومہم اپنی قوم سے، مگر ان کو قتل نہ کرو جو تعلق رکھتے ہیں اس قوم سے کہ تمہارے درمیان اور ان کے درمیان معاہدہ ہے، یا آ گئے ہوں تمہارے پاس اس حال میں کہ تنگ ہو چکے ہوں ان کے سینے، یعنی لڑنے سے رک گئے ہوں کہ جنگ کریں تم سے یا جنگ کریں اپنی قوم سے، یعنی تمہارے پاس آئیں، یہ جنگ نہیں چاہتے ہیں تو پھر اعتراض ضروری نہیں ہے۔ وَلَوْ اور اگر شاء اللہ اللہ تعالی چاہتا، لَسَلَّطَهُمْ تو مسلط کر دیتا تو انہیں، علیکم تم پر، فَلَقَاتَلُوكُمْ تو پھر وہ تم سے ضرور لڑتے، اور اگر اللہ تعالی چاہتا تو انہیں تم پر مسلط کر دیتا تو وہ ضرور تم سے لڑتے، فَإِن پھر اگر اعتزلوکم وہ تم سے کنارہ کشی کر لیں، اگر وہ کنارہ کشی کر لیں، فلم اور نہ یقاتلوکم جنگ کریں تمہارے ساتھ، وَأَلْقَوْا اور بھیجیں، الیکم تمہاری طرف، سلام صلح کا پیغام، سلامتی کا پیغام۔ پھر اگر وہ کنارہ کشی کر لیں، رک جائیں، یعنی لڑائی نہیں کریں تم سے اور نہ جنگ کریں تمہارے ساتھ، اور بھیجیں صلح کا پیغام تمہاری طرف،
تو اللہ فرماتا ہے فما جعل اللہ، تو نہیں بنائی اللہ تعالیٰ نے لکم تمہارے لیے علیہم ان پر سبیلا راہ رستہ، تو اللہ تعالیٰ نے نہیں بنائی تمہارے لیے ان پر زیادتی کرنے کی راہ، یعنی اللہ تعالیٰ زیادتی تو نہیں نہ چاہتا، زبردستی تو نہیں چاہتا نا۔ ستجدون، تم پاؤ گے آخرین، چند اور لوگ، یریدون، جو چاہتے ہیں، این یأمنوکم، کہ تم سے امن میں رہیں، وَیَأْمَنُوا، اور امن میں رہیں، قومہم، اپنی قوم سے۔ تم چند اور لوگ بھی پاؤ گے جو چاہتے ہیں کہ امن میں رہیں تم سے بھی اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں، کلما، جب کبھی، ردو، پھیرے جاتے ہیں، الی الفتنۃ، فتنہ کی طرف، اور کسو، منہ کے بل گر پڑتے ہیں، منہ کے بل گر پڑتے ہیں، فیہا، اس میں، اور جب کبھی پھیرے جاتے فتنہ کی طرف تو منہ کے بل گر پڑتے ہیں، فَإِن، سو اگر، لم یعتزلوکم، نہ کنارہ کشی کریں تم سے، یعنی اگر وہ باز نہیں آئے، نہ کنارہ کشی کریں تم سے، وَیُلْقُوا، یا نہ بھیجیں، الیکم، تمہاری طرف، سلام، سلو کا، فمبرداری کا یا عاجزی کا پیغام، وَیَکُفُّ، اور نہ روکیں، ایدیہم، اپنے ہاتھوں کو، فخذوہم، تو پھر پکڑو انہیں، وقتلوہم، اور قتل کرو انہیں، حیث، جہاں، ثقفتموہم، تم انہیں پاؤ، جہاں تم انہیں پاؤ۔ اگر کنارہ کشی کریں تم سے، یا نہ بھیجے تمہاری طرف سلو کا پیغام، یا نہ روک لیں اپنے ہاتھ، تو پکڑ لو انہیں اور قتل کرو انہیں جہاں تم انہیں پاؤ۔ وَأُولَئِکُمْ، اور یہی لوگ ہیں، جعلنا، ہم نے دیا، لکم، تم کو، علیہم، ان پر، سلطانہ، اختیار، یعنی آپ کو اختیار دے دیا ہے، سلطانہ، اختیار دے دیا ہے، مبینہ، کھلا۔ سارے احکام سامنے رکھیں، اور یہ پھر لاسٹ میں کیا بتایا جا رہا ہے، اور یہی لوگ ہیں کہ دیا ہے ہم نے تمہیں، یعنی ان منافقوں کے اوپر، کھلا اختیار، یعنی حالات دیکھ لو، جیسے آپ کو مناسب لگتا ہے ایسے فیصلہ کر لو۔ وضاحت جان لیتے ہیں۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ منافقین کی ایک جماعت کھلم کھلا مرتد ہو گئی تھی اور پھر وہ مشرکوں سے جا ملی تھی، تو ان کے بارے میں صحابہ کرام کے دو گروہ ہو گئے۔ ایک فرقہ کہتا تھا کہ ایک گروہ کہتا تھا کہ ان کو قتل کر دیں، اور ایک گروہ انکار کرتا تھا۔ تو رب کریم فرما رہا ہے، اے ایمان والو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم منافقوں کے بارے میں دو گروہ بن گئے ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ارتداد اور مشرکوں کے ساتھ جا کے ملنے کی وجہ سے ان کے دلوں کو الٹا کر دیا ہے۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ جسے اللہ نے گمراہ کر دیا اسے تم ہدایت دو یا تم اس سے راہ دکھاؤ؟ اور بعض لوگ ایسے بھی تھے جو اسلام تو قبول کر لیتے تھے، لیکن بال بچوں کی محبت، مال جائیداد کا پیار، وطن کی کشش انہیں ہجرت کرنے کی اجازت نہیں دیتی تھی، اور اسی طرح قبول اسلام کے بعد انہیں مشرکوں کے ساتھ معاندانہ سرگرمیوں میں، یعنی جو مسلمانوں کے خلاف لڑتے تھے یا اس طرح کر کے، اس میں شریک ہونا پڑتا تھا۔ اور بعض جو ہجرت کر کے مدینہ بھی آ جاتے، لیکن وہاں کا نظام حیات، اخلاقی پابندیاں اور پھر دشمنوں کے حملوں کا ہر ٹائم خطرہ بھی ہوتا تھا، اس سبب سے وہ قیام نہ کرتے اور آب و ہوا کی ناموافقت کا عذر کر کے واپس چلے جاتے۔ تو اس قسم کے لوگوں کے متعلق مسلمانوں کی آراء مختلف تھیں، بعض انہیں مسلمان سمجھتے تھے اور بعض انہیں سمجھتے تھے کہ یہ مسلمان نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ تمہاری یہ جو آراء ہے، دیکھو
دیکھو یہ تو اپنی بدعمالیوں کے باعث جدھر سے آئے تھے ادھر لوٹا دیے گئے نا، آپ آپس میں کیوں لڑ رہے؟ اور منافق آپ کو پتہ ہے کہ زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے کافروں کی نسبت بھی، کیونکہ یہ تو ساری باتیں جان لیتا ہے، پھر دشمنوں کو جا کے بتا دیتا ہے. تو ان سے محتاط بھی ویسے بھی رہنا چاہیے، اور یہ اپنے لیے آپ دعا بھی کیا کریں کہ اللہ پاک منافق لوگوں سے بچائے رکھیں. یہ منافق، یہ غدار لوگ اصل میں نقصان پہنچاتے ہوتے ہیں. اور پھر اگلی آیات کا ترجمہ بالکل واضح ہے، اس سے ہمارے جو سبق ملے ہیں وہ ہم لوگ سمجھ لیتے ہیں. یعنی وہ لوگ جن کا ایسی قوم سے تعلق ہو جن سے تمہارا امن کا معاہدہ ہو چکا ہو، وہ لوگ جو تم سے لڑائی نہ کریں، وہ لوگ جو تمہارے ساتھ مل کر اپنی قوم سے لڑیں، تو ان سب کو قتل کرنے کی اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک روب بھی تو مسلمانوں کے جو ہے مسلمانوں کے، دیکھیے اتنا روب ہوتا ہے مسلمان کا کہ کفار کے دل پر دھاگ بیٹھی ہوئی ہوتی، لیکن اگر کب ہوگی؟ جب ہم آپس میں اتفاق محبت سے رہیں گے اور دانش مندی کے ساتھ فیصلے کریں گے. تو ان آیات کو اگر بار بار پڑھیں آپ تو واضح الفاظ میں لکھا ہوا ہے کہ اگر نقصان کا اندیشہ ہو تو آپ انہیں قتل کر دو، لیکن اگر وہ صلح کا پیغام بھیج دیں، سلامتی کا پیغام بھیج دیں، یا جن کے ساتھ آپ کا معاہدہ ہو چکا ہو وہاں وہ جا کے رہ لیں، تو پھر ان تمام صورتوں میں آپ کو اجازت نہیں ہے کہ کسی کو پکڑا جائے اور ان کو قتل کیا جائے. ہاں قتل اس صورت میں کیا جائے گا کہ جب وہ دوسری قوم کے ساتھ مل جائیں گے، ظاہر دشمن کو سب کچھ بتا بھی دیں گی، ان کے ساتھ ایک مضبوط جتھے کی صورت میں آپ کے اوپر حملہ کریں گے، تو تب تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے قتل کرو. لیکن اگر ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو پھر اجازت نہیں ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو وقت کا حکمران ہوتا ہے، جس کے پاس اختیارات ہوں گے، اس کو اختیار ہے کہ وہ دیکھ لے کہ کون سا فیصلہ درست ہے. اللہ پاک سمجھ عطا فرمائے اور آسانیاں پیدا فرمائے، اور مسلمانوں کو مسلمانوں کے ساتھ ہی دوستی کرنی چاہیے، نہ کہ ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی کی جائے جو مسلمان نہ ہوں اور الٹا نقصان پہنچانے والے ہوں.